تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 237 237. And if you divorce them before you have had a sexual relation with them, and you have appointed for them their due dowry, then pay half of that, unless they, the women, agree to remit it, or he, the husband, in whose hands is the marriage tie, agrees to remit it. اور اگر تم طلاق دیتے ہو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ٹچ کیا ہو، ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیا ہو، تو تم نے جو بھی مہر ان کی مطلب فکس کی تھی ڈاوری، تو اس کا آدھا جو ہے ان کو ادا کرو. اور اگر عورت جو ہے جس کی طلاق ہو رہی ہے وہ اگر چھوڑ دیتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنا آدھا حصہ وہ اگر چھوڑتی ہے تو اٹس اوکے، اور نہیں تو پھر جو شوہر ہے جس کے ہاتھ میں مطلب شادی کی گانٹھ ہے تو وہ اگر اپنا آدھا حصہ چھوڑتا ہے تو پھر اس کا مطلب وہ پھر پورا ادا کر دے گا. اینڈ ٹو remit is nearer to التقوی piety righteousness. اور جب تم اس طرح کرتے ہو یعنی جو اپنا آدھا ہے وہ اگر وہ تم چھوڑتے ہو تو وہ تقوی کے بہت قریب ہے. And do not forget liberality between yourselves. اور آپس میں اللہ نے جو تم کو جو فضل دیا ہے اس کو مت بھولنا. Truly Allah is all seer of what you do. اور یقیناً اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. The wife gets half of her mahar if she is divorced before the marriage is consummated. عورت کو اس کی مہر کا آدھا حصہ ملے گا اگر اس کی طلاق ہوتی ہے کہ اس کی شادی جو ہے وہ پوری بدائیگی کے ساتھ اگر نہیں ہوئی ہے یا اس کو شوہر نے نہیں ٹچ کیا ہے، اس سے پہلے طلاق ہوتی تو اس کا آدھا مہر اس کا حق ہے. اللہ سے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. If you divorce them before you have had a sexual relation with them, and you have appointed for them their due dowry, then pay half of that. تو یہاں پر وہی چیز کو مطلب دہرائی جا رہا ہے کہ مطلب جو اگر تم طلاق دیتے ہو اپنی بیویوں کو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو تو جو بھی مہر تم نے ان کی طے کی تھی وہ اس کا آدھا تم کو ان کو دینا ہے، ادا کرنا ہے. This honorable ayah is not a continuation of the mut'ah yani gift that was mentioned in the previous ayah, that is divorce before the marriage is consummated. کیونکہ ہم نے اس سے پہلے کی آیت میں یہی پڑھے تھے کہ اگر تمہاری طلاق ہوتی ہے اس سے پہلے کہ بدائیگی ہو اور یا تم نے عورت کو ٹچ کیا ہو تو اس سے پہلے طلاق ہوتی ہے اگر، تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ شوہر کو اس کو گفٹ دینا چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق. تو یہاں پر اس کی کنٹینیوٹی نہیں ہے. یہاں جب کہا جا رہا ہے مہر جو ہے وہ تم کو آدھا دینا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. This ayah requires the husband to relinquish half of the appointed meher if he divorces his wife before the marriage is consummated. یہاں پر ایسا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے اگر وہ چھوڑ دیتا ہے مطلب دے دیتا ہے اپنا آدھا جو ہے جو اس کا مطلب مہر کا یا ڈاوری کا جو بھی اس نے فکس کیا تھا اپوائنٹ کیا تھا، تو اس کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ اپنا آدھا چھوڑ دیتا ہے، اگر وہ طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو اس سے پہلے کہ اس نے اس کو چھوا ہو، اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو وہ اپنا آدھا اگر چھوڑ دیتا ہے یعنی کہ پوری مہر ادا کرتا ہے. If it was discussing any other type of gift, then it would have been mentioned that way, especially when this ayah follows the previous ayah related to this subject. اور اگر سمجھو کہ اس میں کسی طرح کی گفٹ کا کوئی ڈسکشن اگر ہوتا جیسے کہ اس سے پہلے کی آیت میں تھا اور اسی آیت کے بالکل لگ کر پیچھے یہ آیت آتی ہے نیکسٹ، تو پھر اس میں کوئی خاص طور پہ کوئی بھی ذکر ایسا نہیں ہے جو پہلے کی آیت کے تعلق سے اس میں ہو. اور واللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ.
Giving away half of the bridal money in this case is the agreed practice according to the scholars. यानी इस पर सब इजमा है तमाम उलमाओं का भी कि ये जो महर का पैसा है ब्राइडल मनी उसका आधा मतलब देना ही है. So the husband pays off half of the appointed meher if he divorces his wife before consummating the marriage. यानी अगर उसने अपनी बीवी को नहीं टच किया है तो फिर उसको वो जो फिक्स मेहर जो था उसका आधा तो उसको देना है. And then Allah said, illa an ya'funa, unless the women agree to remit it. यानी अगर औरतें उसको छोड़ देती हैं तो फिर ठीक है. Meaning the wife forfeits the dowry and relieves the husband from further financial responsibility. کہ وہ جو بیویاں ہیں مطلب اگر وہ چھوڑ دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے جانے دو اس شوہر کو, مطلب تم نے اس کی جو بھی اس کی ذمہ داری ہے مال کے تعلق سے وہ اس سے تم نے اس کو فری کر دیا. As-Suddi said that Abu Saleh mentioned that Ibn Abbas radiyallahu anhuma commented on Allah's statement. اللہ کی اس آیت پر انہوں نے جو کامنٹ کیا وہ یہ ہے unless the wife forfeits her right, یعنی عورت اگر اپنا حق چھوڑتی ہے تو. Furthermore, Imam Abu Muhammad bin Abu Hatim said that it was reported that Shureh, Sa'id bin Musayyab, Ikrimah, Mujahid, Ash-Shabi, Al-Hasan, Nafi, Qatada, Jabir bin Zayd, Ata al-Khurasani, Ad-Dahak, Az-Zuhri, Muqatil bin Hayyan, Ibn Sirin, Ar-Rabi bin Anas and As-Suddi said similarly. ان سب نے یہی بات کہی, یعنی یہ سب کی بات ایک جیسی تھی. اللہ then said, او یعفو والذی بیدیہ عقدۃ النکاح, or he, یعنی the husband, in whose hands is the marriage tie, agrees to remit it. اور یا پھر وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ راضی ہو اپنا جو آدھا ہے اس کو چھوڑنے پہ, تو یعنی وہ اب پوری مہر ادا کرے گا. Ibn Abu Hatim reported that Amr bin Shu'aib said that his grandfather narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجِ, the husband is he who has the marriage tie, یعنی وہ ہے شوہر وہ ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے, یعنی نکاح کی مطلب شادی کی گانٹھ, تو وہی شوہر ہے کیونکہ وہی ہے جو باندھتا ہے اور وہی ہے جو کھولتا ہے. کیونکہ جب نکاح کا وقت آتا ہے تو جو بھی مطلب وکیل جو ہوتے وہ جو پورا کے پورا مطلب عورت سے اجازت لیتے اس کو پورا بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ شخص ہے اس کے ساتھ تمہارا نکاح اتنی مہر پر, اور جب وہ ہاں بولتی ہے تب شوہر اس آدمی کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ چیز جو ہے ابھی یہ جو ولی جو ہے یہ اپنی بیٹی تم کو یہ اتنی مہر کے اوپر اور ایسا سب پورا تم کو دے رہا ہے. تو وہ بندہ جو ہے وہ ہے جو نکاح کی گانٹھ باندھتا ہے, یعنی کہ وہ اس وقت مطلب اس کے لیے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ قبول ہے. تو وہی ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گانٹھ ہے, وہی ہے جو طلاق دیتا ہے, کھولتا ہے اس کو. Ibn Marduvia also reported this hadith and it is the view chosen by Ibn Jarir. ان سب کا بھی مطلب یہ ان کا بھی یہی رائے ہے. The hadith states that the husband is the person who really holds the marriage tie in his hand. تو حدیث کے اندر یہ چیز صاف ظاہر ہو گئی کہ جو شوہر ہے وہی وہ شخص ہے جو شادی کی گرہ اس کے ہاتھ میں ہے. As it is up to him to go on with the marriage or end it. کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس شادی کو باقی رکھے یا اس کو ختم کر دے. On the other hand, the wali of the wife is not allowed to give away any of her rightful dues without her permission, especially the dowry. اور جو بھی ولی ہے اس لڑکی کا اس کو کوئی اجازت نہیں, کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ جو اس لڑکی کا جو بھی حق ہے جو صحیح طور پہ جو اس کا حق ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کو کچھ بھی چھوڑے, خاص طور پہ اس کی ڈاوری اور اس کے مہر کے اندر سے.
وہ لڑکی کا اس کا خود کا حق ہوتا ہے، وہ اس میں ولی کا کوئی اختیار نہیں. اللہ then stated، اللہ نے کہا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى and to remit it is nearer to التقوی piety righteousness. جب چھوڑتے اس کو تو وہ تقوی کے بہت قریب ہے، نیکی کے مطلب بہت قریب ہے. ابن جریر said some scholars said that this statement is directed at both men and women. یعنی یہ جو بات بولی گئی ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، یہ دونوں کے لیے ہے. علماء کا کہنا ہے کہ یہ دونوں کے لیے ہے، یعنی اگر مرد نے چھوڑا تو بھی، عورت نے چھوڑی تو بھی. ابن عباس said رضی اللہ عنہما وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى and to remit it is nearer to التقوی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ indicates that the one who forgives is near to التقوی، کیونکہ وہ معاف کرنا ہے نا. ٹھیک ہے، تعفو میں عفو آیا نا، عفو means معاف، معاف. تو جو بھی مطلب وہ معاف کرتا ہے، تو یعنی یہ اشارہ ہے معاف کرنے پر، کہ جس نے معاف کیا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ میں اپنا آدھا حصہ چھوڑ دیتی ہوں، یا وہ مرد بولتا ہے نہیں ٹھیک ہے میرا آدھا حصہ میں چھوڑ دیتا ہوں، یعنی وہ بھی مطلب وہ آدھا میں دے دیتا ہوں، یعنی آدھا تو ہے ہی تمہارا، باقی آدھا میرا جو ہے میں وہ بھی دے دیتا ہوں. تو دیٹ مینس اس نے بھی اپنا اس کو معاف کیا، تو اب وہ تقوی کے بہت قریب ہے. A similar statement was made by Ash-Shabi and several other scholars. اور یہ اور بھی مطلب جو علماء تھے ان کی طرف سے بھی یہی جملہ مطلب یہی بات آئی. اور بھی بہت سارے ہیں جن کی مطلب جنہوں نے جب یہ کہا کہ liberality mentioned in the ayah refers to the woman giving away her half mahar or the man giving away the full mahar. یعنی جو فضل کا ورڈ آیا ہے آیت کے اندر کہ آپس میں تمہارے درمیان میں جو فضل ہے کہ فضل بینکم، تو وہ فضل کیا ہے لبرلٹی؟ وہ یہ ہے کہ جو اگر عورت چھوڑتی ہے اپنا آدھا یا مرد اپنا آدھا مہر چھوڑتا ہے، وہ دونوں کے لیے ہے. دس از وائی اللہ said here وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ and do not forget liberality between yourselves, meaning kindness اور generosity as سعید has stated. یعنی یہ ہے تمہارے اندر جو تم نے مطلب ایک نرماس کا سلوک کیا یا تم نے سخاوت کی، جنراسٹی بتائی اپنی، تو یہ ہے وہ. اور پھر سعید has stated، یعنی انہوں نے کہا یہ کہ اللہ said، اور اللہ نے آگے آیت میں کہا ان اللہ بما تعملون بصیر، truly اللہ is all seer of what you do. اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جو کچھ بھی تم یعنی دیکھتا ہے، اللہ سب کچھ بہت اچھی طرح دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. میننگ none of your affairs ever escapes his perfect watch. اللہ کا جو دیکھنا ہے، جو نگاہیں، اس سے اتنا پرفیکٹ ہے وہ کہ بولتے نا چیٹی یا کیا ایک باریک ایٹم کے جتنا بھی کچھ بھی اللہ کی نگاہوں سے چھوٹ نہیں جائے گا. And he will reward each according to his deeds. اور جو بھی اچھے اعمال کرے گا، جو بھی اس کے اعمال بہترین کرے گا، اللہ اسی کو اس کا اجر اس کے اعمال کے مطابق دے گا. یعنی اس بندے نے چاہے وہ عورت تھی یا وہ مرد تھا، جس نے بھی کیا تھا، جس کے بھی اعمال بہترین، عمدہ، بہت اچھے اللہ کے لیے تھے، تو اب اللہ نے اس کو بہت، اس کا واچ اللہ کا پرفیکٹ ہے نا، تو وہ بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے، اور اسی لیے وہ اس کا اجر بھی اس کے مطابق ہی دے گا. یہ نہیں کہ عورت ہے تو اس کو کمتی ملے گا، مرد ہے تو اس کو زیادہ ملے گا، ایسا کچھ بھی نہیں. سب کے اعمال کے مطابق ان کو اپنے اپنے ریوارڈ ملیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب.
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم آمین.